بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائیو بہنوں، آج آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف بھاگتی ہوئی ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندروں میں تموج ہوا، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا دیے اور شیطانوں پر آسمان سے انگاروں کی مار پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی کہ جس بیمار پر اس کا نام لیا جائے گا وہ اس کو ضرور شفا دے گا، اور جس چیز پر اس کو پڑھا جائے گا اس میں برکت عطا فرمائے گا، اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ابو وائل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے 19 فرشتوں سے بچا لے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے 19 حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حرف کو عذاب کے ایک فرشتے کے لیے سپر بنا دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بقول طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق دریافت کیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے اسم اعظم، اور اس اسم میں ایسا ہی تعلق و اتصال ہے جیسے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے زمین سے ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ تحریر تھی اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ پامال نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے والدین کا چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسا کبھی نہیں رویا۔ ایک تو اس وقت جب اس کو مردود و ملعون بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، دوسرے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر، اور تیسرے اس وقت جب سورۃ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔
سالم بن الجاد رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل جب تک اس کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اس کے بعد اسے اٹھا لیا گیا، پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی تو انہوں نے اس کو اس وقت پڑھا جب وہ آگ یعنی منجلیق کے پلڑے میں تھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا فرما دیا۔ پھر اسے واپس بلا لیا گیا، پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک کسی پر نازل نہ ہوئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی تو فرشتوں نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام بہدا آپ کی حکومت تمام ہو گئی، پھر وہ واپس اٹھا لی گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے اپنے حواریوں کو اس کی خوشخبری سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، اے کنواری مریم بطول کے فرزند، تم جانتے ہو کہ کون سی آیت تم پر نازل کی گئی؟ یہ آیت امان ہے، یعنی یہ فرمانے باری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کو تم کھڑے بیٹھے لیٹے آتے جاتے چڑھتے اترتے ہر حال میں کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص اس کا ورد رکھے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 درجہ درج ہوگا، اور وہ شخص مجھ پر ایمان لانے والا اور میری ربوبیت کا اقرار کرنے والا ہوگا، میں اس کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی قرأت اور اپنی نماز کے شروع میں پڑھو، کیونکہ جس نے اپنی قرأت اور اپنی نماز کے شروع میں اس کو پڑھا تو جب وہ مرے گا تو اس کو منکر نکیر کا کچھ خوف نہ ہوگا، اس پر موت کی سختی اور فشار قبر آسان ہو جائے گا، اور میری رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ میں اس کے لیے قبر کو کشادہ اور تحت نظر روشن کر دوں گا۔ میں اس کو قبر سے اس حال میں نکالوں گا کہ اس کا بدن گورا اور چہرہ ایسا نورانی ہوگا کہ وہ چمکتا ہوگا۔ میں اس سے بہت نرم حساب لوں گا، اس کی نیکیوں کو وزنی کر دوں گا، اور صراط پر اس کو نور کامل عطا فرما دوں گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور میدان حشر میں منادی سے نداد کرواؤں گا کہ وہ سعید اور مغفور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اے میرے رب، کیا یہ انعام میرے لیے خاص ہے؟ تو ارشاد ہوا، تمہارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو تمہارے پیروکار ہیں اور تمہارے طریقے پر چلیں گے۔ تمہارے بعد جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے بھی یہ انعام میں خاص ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور مکہ میں سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاری گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حکم دیا کہ قرآن کریم کی صورتوں، خطوط اور کتابوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے۔ اس آیت کا نزول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عظیم فتح و کامرانی کا باعث ہوا۔ رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو مسلمان صاحب یقین اپنے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے گا میں اس میں ضرور برکت ڈالوں گا، اور جب بھی کوئی مسلمان اس کو پڑھتا ہے تو جنت اس سے کہتی ہے لبیک و صادق، الہی اپنے بندے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے صدقے یعنی مجھ میں داخل فرما دے، اور جنت کسی بندے کے حق میں دعا کرے تو اس کا جنت میں جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی کوئی دعا رد نہیں ہوتی جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بلا شبہ میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ اس وقت دوسری امتیں کہیں گی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترازو میں کس قدر وزنی اعمال ہیں۔ انبیاء ان کے جواب میں کہیں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے ناموں سے ہے کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کی برائیاں یعنی گناہ دوسرے پلڑا میں رکھ دی جائیں تب بھی یقیناً نیکیاں ہی باری ہوں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا، ہر دعا کا مددگار شفا، ہر فقیر کے لیے توانگری، آتش دوزخ سے پردہ، زمین میں دسنے سے امان، صورت مسح ہونے اور سختی میں پڑنے سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی جب تک لوگ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ تو ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی کتابوں اور خطوں میں لکھو، اور جب تحریر کرو تو اس کو زبان سے بھی پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو بہنوں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت تھی۔ مکمل تو میں بیان نہ کر سکا کیونکہ وقت کا بھی حساب رکھنا ہے۔ تو بھائیو بہنوں، یہ بیان آپ سنیں اور کوشش کریں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کے مطابق ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل میں، ہر کام میں برکت عطا فرمائے گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو بھائی بہنوں، دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ سب پریشان بھائی بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، سب کے دکھ درد دور فرما دے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ روزگار عطا فرمائے، جن کے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے سب کے روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرمائے، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، سب کے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ سب کی بے سکونی کو سکون میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ بھائی بہنوں اپنا خیال رکھیں، اہل خاندان کا خیال رکھیں، اور جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فرداً سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا حصہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ تو بھائی بہنوں اگلی ویڈیو ریکارڈ کرنے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔